ممبر پاک پہ تشریف فرما گل گلزار سیادت شہزادہ سرکار بادشاہ ملت سید عمیر میاں صاحب قبلہ عالم نبیل فاضل جلیل قاضی مہاراشٹرا حضرت علامہ مولانا اشرف صاحب قبلہ استاذ گرامی وقار مناظر اہل سنت مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ دیگر علماء ذوی الاحترام ارباب علم و دانش طالبان علوم نبویہ شہزادگان حضور سرکار سراج ملت عوام اہل سنت خواتین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صدق الله العظيم۔ قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرات گرامی وقار، میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت فیض یافتہ سرکار مفتی اعظم پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت محافظ افکار رضا گل گلزار سیادت سبحان اللہ عاشق مصطفیٰ حضور سراج ملت علیہ الرحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں بیٹھ کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور آپ جیسے باوقار متقی پرہیزگار متصلف فی الدین علماء کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اس محفل پاک میں سادات اکرام بھی تشریف فرما ہیں، علماء ذوی الاحترام بھی تشریف فرما ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں، میزبان نے محبتوں کے ساتھ مجھے بلایا ہے تو کچھ دیر میں آپ کی خدمت کروں گا اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ کو حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ حضرت مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بڑوں کی کرم نوازی ہے کہ چھوٹوں کو وقت دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو شہزادگان ہیں ان کی عمروں کو اللہ دراز فرمائے۔ جس طریقے سے ممبئی کی سرزمین پر پراگندہ ماحول میں کام کر رہے ہیں، اللہ مزید ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس وقت
کہ ابھی میں 2-3 دن پہلے جب ایک محب نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ کو اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، اور عنوان بھی رکھا گیا مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عنوان دیا جاتا ہے کہ صاحب مزار کے تعلق سے گفتگو کیجیے، یا فلاں صاحب آئے ہیں ان کی عظمت اور شان بیان کیجیے، مگر آپ کے شہزادگان نے اس عنوان کو دے کر 2 چیزوں کی غمازی کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اب بھی اپنے والد کی روش پر قائم ہیں، بے شک۔ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ والد کی فضیلت نہ بیان کریں، بلکہ آپ اس مشن کو بتائیں جو مشن والد بزرگوار ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اس عنوان کو آنے کے بعد میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں چراغ کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، مگر یہ ایک ایسا سراج ہے جس کے نیچے اندھیرا نہیں۔ خود بچے بھی الحمدللہ اس روش پر قائم ہیں، اور جو ان سے جڑ گیا ہے وہ بھی مسلک ہی کی بات کرتا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا اسی جیتے جاگتے ماحول میں نبی علیہ نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ وقت میں سمجھتا ہوں بڑا مختصر ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری آپ جلدی جلدی ادا کیجیے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ بے شک۔ آپ سب اظہار زندگی کریں گے تو اچھا لگے گا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ میرے امام نے فتاوی کرامات غوثیہ میں اس حدیث کو ذکر فرمایا، نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث۔ فرمایا کہ جب ایمان والے کی روح نکلتی ہے، اللہ اس روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پرندہ جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات مقصد کی جا رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی بولی زندگی بھر یہی رہے، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، بے شک۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ مزاج اگر بنا دیں گے تو انشاءاللہ 2-4 باتیں عرض کر جاؤں گا، ورنہ خاموشیوں کے ساتھ زندگی کاٹتے ہوئے ایک وقت ہو گیا ہے، اب بولنے کا وقت ہے۔ بے شک۔ توجہ ہے آپ کی، مایوسی کے ساتھ مت بیٹھیے، ایسا احساس نہ ہو کہ آپ کو زبردستی کسی نے لا کے بٹھا دیا ہے، اور اگر یہ احساس ہو بھی رہا ہے تو نکالیے، اس لیے کہ ہم زبردستی نہیں آئے ہیں، ہمیں کسی کی محبت نے یہاں لا کر کے بٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرات اولیاء سے محبت کرتے ہیں، بات دراز نہ ہو جائے، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں۔ کون عائشہ صدیقہ؟ کہ جن کی بارگاہ میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا، خادم سے کہا کہ ان سے کہنا واپس چلے جائیں۔ محترم توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میں واپس نہیں جاؤں گا، ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان سے کہنا انی اجدو غمن و کرمن و انی مشفقۃ مما اخاف علی، آج میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، مجھے قیامت کی ہول ناکیہ یاد آ رہی ہے، اس لیے آج میں کسی سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ اصرار پیغام ہوا، بار بار ضد کی، آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آئے ام المومنین کی بارگاہ میں، اور آ کر کے آپ نے عرض کیا ام المومنین منع کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے وہی جواب دیا انی اجدو غمن و کربن و انی مشفقۃ مما اخاف علی، فرمایا آج میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، اس لیے میں بات کرنا نہیں چاہتی۔ آپ نے فرمایا آپ غم کر رہی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عائشۃ زوجی فی الجنہ، فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے،
اسی طریقے سے آخرت میں اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا سنا، دعا کی، فرج اللہ عنک کما فرجت عنی، اللہ آپ کی تکلیف کو بھی ایسے ہی دور کر دے جیسے تم نے میری فکر کو دور کر دیا ہے۔ یہی عائشہ صدیقہ ہے، کہتی ہیں سرکار فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب کائنات میں انسان نہیں آیا تھا، انسانی لبادہ نہیں تھا، ساری روحیں پیدا کر دی گئیں، حضرات انبیاء کی روحیں موجود ہیں، حضرات اولیاء کی روحیں موجود ہیں، ایمان والوں کی روحیں موجود ہیں، کافروں کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو روحوں کی دنیا میں ایسے ہی رکھا تھا جیسے چھاؤنی میں فوجی ہوتے ہیں، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ساری روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا۔ مگر اگلے جملے پر اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، کیا وجہ ہے یار؟ عرس سراج ملت سنی کرتا ہے، عرس اعلیٰ حضرت سنی کرتا ہے، عرس خواجہ معین الدین چشتی سنی کرتا ہے، بڑے پیر کی 11ویں سنی کرتا ہے، خواجہ پاک کی چھٹی سنی کرتا ہے۔ آخر سارے عرسوں کا ان کے زبان میں کہوں بد عقیدہ کی زبان میں سارے عرسوں کا ٹھیکہ سنیوں نے لے لیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ یہ محبت آج کی نہیں ہے، ہماری تقدیر تو اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ رب نے جان لیا تھا کون کے ولیوں کا عرس منائے گا، کون ان سے محبت کرے گا۔ آخر یہ محبت آئی کب سے ہے؟ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عرس یہ سنی کر کیوں رہے ہیں؟ سرکار کی حدیث سنیے گا، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف۔ سرکار فرماتے ہیں روحیں ایسی جمع تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں، مگر ایک بات اور کہی گئی، فما تعارف منها ائتلف۔ جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، جن روحوں نے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر لیا تھا، یہ چہرے والا ترجمہ میں کسی سنی عالم کے حوالے سے نہیں، قاری طیب مولوی قاری طیب بد عقیدہ لوگوں کا مولوی ہے، بات کہہ کر گیا مگر ہمارے مطلب کی کہہ کر چلا گیا، حق اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا لیا۔ آپ جانتے ہیں اصول حدیث میں ایک ضابطہ ذکر کیا گیا، الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بول جاتا ہے، برے کی زبان سے کبھی بات اچھی بھی نکل جاتی ہے۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ العدا، خوبی تو وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتا نظر آئے۔ قاری طیب نے لکھ دیا آخر کن روحوں میں محبت پیدا کی گئی؟ کہا جس روح کا چہرہ دوسرے کی طرف ہو گیا تھا۔ فرما دی، ہم نے کہا سنیوں مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے ہماری روح کا چہرہ غوث پاک کے روح کی طرف تھا، صابر پاک کے روح کی طرف تھا، اعلیٰ حضرت کے روح کی طرف تھا۔ ہم نے کہا یہ چہرہ کل بھی ادھر تھا اور جب عرس کی تقریبی آتی ہے تب بھی ان کی بارگاہوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دوسرا پہلو بھی تو سن لو، بدعقیدہ کیوں نہیں کرتا؟ حدیث میں ہے وما تناکر منہا اختلف، نکارہ سب جانتے ہیں، انجان پن، جان پہچان نہ ہو، جن میں ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوئی اختلافا، ان کے درمیان محبت نہیں، اختلاف ہی رہا۔ ارے سمجھ گئے نا؟ ہم نے کہا ایسا اختلاف رہا کہ آج بھی ولیوں کے مزارات کو معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر بول رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تیری تقدیر ہے، ہماری تقدیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے پیشوا اور امام کے ساتھ ہی بلائیں گے۔ ہمارا پیشوا عبد القادر جیلانی ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، امام اہل سنت ہوں گے، ہمارے وہ بزرگ ہوں گے جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، چاہے سادات مہرارہ ہو جہاں اقطاب سبا آرام کر رہے ہیں، یا مہرینہ مقدسہ کے بزرگ جہاں سے تشریف
تشریف لائے تھے اور جہاں کا شہزادہ آپ کے سامنے ہے، یعنی بلگرام شریف، جہاں کی روٹی کو، جہاں کے کھانے کو میرے امام نے منا سلوہ سے تعبیر کیا ہے، جہاں سرکار میر طیب آرام فرما ہے، جہاں سرکار میر عبدالواحد بلگرامی آرام فرما ہے، جہاں ان کے جد کریم صاحب الدعوت الصغریٰ آرام فرما ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے پیشوا ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر یہ سارے آراز سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ولیوں سے پہلے سے محبت چلی آئی ہے، اسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بد عقیدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ جان پہچان کل تھی، نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی، اور ان کی جان پہچان نہ ہونا ان کے لیے قیامت میں بھی نقصان کی چیز ہے اور نقصان پہنچائے گی، اور ہماری پہچان وہ ہے الحمدللہ جو یہاں بھی کام آ رہی ہے اور وہاں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بات چلتی ہے مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں، تو اس کو میں بڑے آسان انداز میں کہہ دوں، ہمیں مسلک کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معین بھائی سن لیجئے گا، موبائل تو کہیں بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن باتیں ہر جگہ نہیں سنی جا سکتی۔ میں اصل میں تھوڑا سا مخالف ہوں دوران گفتگو موبائل چلانے کا، بربنائے ضرورت ہو تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ضرورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ مائک تھوڑی سی آواز بڑھا سکتے ہیں اس کی اگر بڑھا دے تو؟ پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچھ ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں؟ ہم نے کہا مسلک اعلی حضرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ بے شک اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماحول بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے، ہمارے پرانے بزرگوں کو اٹھائیں، ان کی کتابوں میں بد عقیدہ لوگوں کا رد ملتا ہے، ہمارے حضرات اولیاء کو اٹھائیں، حضور سراج ملت کی زندگی کو دیکھ لے، پوری زندگی رد ہی کرتے رہے۔ ہم نے کہا رد کرنے والا انسان کبھی ردی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کیمیائے سعادت بنا کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آیا، حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا، لوگ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے رد کرنے کی، حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب بیٹھے ہیں، کتابوں کا ذخیرہ سامنے ہے، لے کر کے بیٹھے ہیں، تفویۃ الایمان بھی رکھی ہے اور کتابیں بھی رکھی ہیں، ہم نے سمجھ لیا رد کریں گے، لوگ کہیں گے وہی رد ہم نے کہا رد کا آغاز تو لا سے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلا ہی کلمہ آپ جو پڑھتے ہیں اسلام میں آنے کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے اس کا پہلا حرف ہے لا، اور لا کا معنی کیا ہے نہیں، اور نہیں ریجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، ایکسیپٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ پتہ چلا رد سے ہمارے کلمے کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام وہی مذہب ہے جس نے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کر دیا تھا۔ جب وہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا اسلام نے آ کر کے بتا دیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور ہے، آپ نے دیکھا میرے دور کے علماء رد سے بڑے دور ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا حضرات علماء نے اپنی چٹائیاں لی ہے، اپنے بدنے لیے ہیں، پانی کے لوٹے لیے ہیں اور چلے گئے پہاڑوں میں اور وہاں گھاس کھا کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ جلال میں آتے ہیں، پہاڑوں میں پہنچتے ہیں، حضرات علماء سے کہتے ہیں انتم ہاہلا وامت محمد فی الفتن یا اکلت الحشیش، انتم ہاہلا وامت محمد فی الفتن، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے لگے میرے آقا علیہ السلام کے سچے عاشق ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں اور میرے امام ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھاس کھا کھا کر زندگی کاٹنے والوں تم یہاں موجود ہو، مصطفیٰ کی امت فتنوں میں مبتلا ہے، وہاں بد عقیدگی کا فتنہ ہے، ان کو بچائے گا کون؟ سب نے کہا امام یہ ہمارا کام نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پلٹ کر آئے، آنے کے بعد اتنی کتابیں رد پہ لکھی کہ علم کے دریا بہا دیے ہیں، علم کے دریا بہا دیے ہیں۔ پتہ چلا جہاں رد ہوتا ہے وہاں عقیدے کی حفاظت ہوا کرتی ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں وہابیت سے بچنے کا مزاج ہوتا ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں رافضیت قریب نہیں آتی، جہاں رد ہوتا ہے وہاں نام نہاد مولائیت نہیں آتی، سچی مولائیت کا مزاج آتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مولائی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو سنی سے العقیدہ کہا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ سنیت کا ایک ایسا مفہوم ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو
को समेटे हुए है। और इसी मसलक की जरूरत हमें इसलिए है कि इसी मसलक ने हमें सिखाया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। पैगाम मसलके आला हजरत, पैगाम मसलके आला हजरत, अफकारे आला हजरत। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, ईमान की हिफाजत कितनी जरूरी है। एक हदीस का सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाता हूं। किताब का नाम है मुस्नद इमाम आजम, जिसका नाम दूसरा नाम सुनन अबी हनीफा। आप सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से। आपने किबला अपना चेंज कर लिया, किबला चेंज ना कीजिए। जब मौलाना शहजाद साहब किबला कहते हैं थोड़ी देर मान लीजिए क्या जाता है। बात समझ गए? गौर फरमा रहे हैं आप। ईमान की सख्त जरूरत है, बचाने की अहमियत क्या है और फायदा क्या है जरा समझिएगा। किताब का नाम सुनन अबी हनीफा। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा एक वाकया जिक्र करते हैं, वो वाकया हदीस की शक्ल में है। और ये हदीस जब रावी ने सुनाई थी उस वक्त कौन? मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सबसे पहले खलीफा, जिनको जमाना हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहता है, सिलसिला चिश्तिया को आम करने वाले हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। रावी हदीस सुना रहा है, कहता है मालूम है आपको आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, सबसे आखिर में जिस जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा उसका नाम हन्नाद होगा। उसके निकालने का वाकया क्या है? फरमाया हजरत जिब्रील अमीन एक बार गुजरेंगे जहन्नम के करीब से, आवाज आ रही होगी या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो। ये अल्लाह के सिफती और वस्फी नाम है। वो कह रहे होंगे ए मोहब्बत करने वाले, ए एहसान करने वाले। वो बंदा पुकारता होगा, हजरत जिब्रील अमीन आएंगे, रब की बारगाह में सजदा रेज होंगे। रब फरमाएगा जिब्रील क्या हुआ? हालांकि रब सब जानता है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, लेकिन उसके अफआल में हिकमतें हैं, उसके कामों में बेशुमार हिकमतें हैं। रब फरमाएगा जिब्रील बताओ क्या हुआ? कहेंगे मौला अभी जहन्नम के करीब से गुजरा था, तुझे कोई या हन्नान कह रहे हाथ को जिस्म के हिस्से को पकड़कर हिलाएंगे, लेकिन उससे पहले कैफियत क्या होगी? वालैहि इज्तमाअतिल हय्यात वल अकारिब, उसके पीर पूरे जिस्म को सांप और बिच्छुओं ने पूरी तरीके से घेर लिया होगा, उसको अपने शिकंजे में जकड़ लिया होगा। 1000 साल के बाद सबसे आखिरी जहन्नमी जहन्नम से निकालकर जन्नत की तरफ भेजा जा रहा है। लाम हन्नाद है, रब की बारगाह में लाया जाएगा, लहरे हयात में डाला जाएगा, ककड़ी की तरह वो बढ़ता नजर आएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब करीब करेगा बारगाह के, कहेगा तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया। कहेगा मौला गुनाह तो करता रहा मगर मैंने तेरी रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जहन्नम में भी तुझे हन्नान कह रहा था, मैं जहन्नम में भी तुझे मन्नान कह रहा था। इजहारे जिंदगी करे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कुरान कहता है ना ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से सिर्फ काफिर कौम मायूस होती है, ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता। हालात लाने वालों, परेशानियां देने वालों, मुसलमानों को तरह तरह से सताने वालों, याद रखना हम तुम्हारी परेशानियों को देखकर अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते हैं, हमें उम्मीदें लगी है। जमाना वो भी आएगा कि सारी परेशानियां दूर होती नजर आएंगी। अल्लाह की बारगाह में जब ये कहेगा, रब फरमाएगा चल जन्नत में चला जा। जैसे ही जन्नत में दाखिला लेगा, रब कहेगा जहां तक तेरी नजर जा रही है सारे का सारा हिस्सा मैं तुझे अता कर रहा हूं। मगर अगर खास जुमला रह गया, इस जुमले को किसी ने ध्यान से नहीं सुना तो मैं उसको अक्लमंदों में शुमार करूं, ये जरा थोड़ा दुश्वार हो जाए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी जुमला सुनते हैं, पहले हदीस मुकम्मल सुनते हैं और सुनने के बाद फबका, आप रोने लगते और रो करके कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। किसी ने कहा सरकार आप जहन्नम में जाने की बात करते और वो भी आखिरी जहन्नमी के तौर पे। आपने फरमाया ज़बान बंद कर, जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की गारंटी तो मिल गई।
آج ایسی فکریں کہاں ہے، آج اس طرح کا مزاج کہاں ہے؟ ہم نے کہا یہی مزاج تو بریلی دیتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آؤ ذرا صحابہ کا مزاج دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، صحابہ اکرام ہمیشہ یہی فکر کیا کرتے تھے کہ مدینے والے راضی ہو جائے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا اگر سرکار کی رضا مل جائے گی تو اللہ رب العزت کی بھی رضا حاصل ہو جائے گی اور ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ الادب المفرد کے اندر حضرت امام بخاری نے صحابہ کا طرز بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لقد واللہ لقد شہدت من مقداد ابن الاسود مشہدا لعن اکون صاحبہ احب الی مما عدل بی، کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے سرکار کے صحابی مقداد ابن اسود کی طرف سے ایک ایسا منظر دیکھا تھا، ایک ایسا سین دیکھا تھا، دل یہ چاہتا تھا کاش وہ سین مجھے مل جاتا اور اس کو خریدنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے اگر پوری دنیا مجھے دولت، پوری دنیا کی دولت مجھے دینا پڑتی تو میں وہ بھی دے دیتا۔ ہم نے کہا آخر وہ کون سا منظر تھا جس کے لیے آپ اتنی تگ و دو کرنے کے متمنی ہے؟ آپ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن حضرت مقداد ابن اسود سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہو یدعو علی المشرکین، سرکار جلال میں تھے، اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر مشرکین کے خلاف دعا کر رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر مقداد نے سمجھ لیا کہ میرے نبی غمزدہ ہے، سرکار غم کے عالم میں ہے، سرکار رنج و علم میں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر صحابی ایک جملہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے، لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک ولکننا نقاتل عن یمینک وشمالک وبین یدیک ووراءک، کہتے آقا ہم کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت نے کہا تھا اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم ایسی بات نہیں بولیں گے۔ سرکار اگر دشمن آئے گا اپنے سینوں کو پیش کرتے نظر آئیں گے، اگر سامنے سے آئے گا ہم سامنے سے آپ کا دفاع کریں گے، پیچھے سے آئے گا پیچھے سے دفاع کریں گے، دائیں طرف سے آئے گا دائیں جانب سے دفاع کریں گے، بائیں جانب سے آئے گا بائیں طرف سے دفاع کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس نبی برحق کے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے، سرکار غمزدہ تھے، رنجیدہ چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب سرکار کے صحابی حضرت مقداد ابن اسود نے یہ جملے بولے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اشرقا، اب میں نے دیکھا تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ کہتے یہی تو وہ منظر تھا جس کو میں دنیا کی دولت کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بتا دیا کوئی راضی ہو یا نہ ہو لیکن مصطفیٰ کو راضی کریے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان۔ اور محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب فرماتے کب ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضرت انس ابن مالک حدیث کے راوی، سبحان اللہ۔ ادھر سے آواز تو آ جائے بھائی، اتنی خاموشی بھی اختیار نہ کیجیے کہ میں سمجھوں کہ پھر آپ حالت استغراق میں چلے گئے۔ تھوڑی آواز بڑھا دے بھائی اس کی، یار آواز بہت کھینچ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ اگر پابندی ہے تو رہنے دو، اپنی طرح نوجوان آواز بناؤ نا یار، جیسے تم فری بیٹھے ہو اس کو بھی تھوڑا فری کر دو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جاء اعرابی یا جاء رجل الی رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا متی الساعہ، حدیث بڑی مشہور ہے مگر جو الفاظ اخیر کے ہیں کم کم سننے کے لیے ملا کرتے ہیں، اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سرور کائنات کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماذا عادت تھا، تم نے قیامت کی کوئی تیاری کی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں، اب یہاں ایک جملہ سید صاحب قبلہ میں ایڈ کروں گا، جوڑوں گا۔ آج ہوتا کیا ہے، 40 دن کے چلے میں جائے گا، بالکل پشت کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے تسبیح رکھے گا، گھماتا چلا جائے گا،
اشرف علی نے بھی کہا تھا نا کہ تسبیح میں پڑھتا ہوں آتے جاؤ پھنستے جاؤ، تو ان کا مقصد تو دنیا ہے، دنیا ہی کو پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے کیوں۔ ہم نے کہا ایک جملے پہ ذرا غور کرے، صحابی رسول ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، میرے نبی پوچھتے ہیں تیاری کیا کی ہے، کہہ دیتے آقا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، سرکار زکوٰۃ دیتا ہوں، حضور آپ کے کہنے پہ روزے رکھتا ہوں، حج کی ادائیگی کر لی ہے، مگر اعمال کی طرف نہیں گئے۔ آج 2-4 دن نماز پڑھ لیتا ہے، ایک چلہ کر کے آئے گا، سوچتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بایزید بن گیا۔ ہم نے کہا بایزید بد عقیدگی سے نہیں بنتا ہے، عشق رسول سے بنا کرتا ہے۔ بایزید عامل بعد میں ہے، مومن پہلے ہے، مسلمان بعد میں ہے۔ اسلام اور ایمان کا فرق جو جانتا ہے وہ اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھ جائے گا، اور جو نہیں سمجھے گا وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مولانا کہہ رہے تھے مسلمان بعد میں ہے، مومن پہلے ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں سچا مسلمان وہی ہے جو مومن ہے، اور سچا مومن وہی ہے جو حقیقت میں جس کو مومن کامل کہا جاتا ہے، وہ وہی ہے جو اعمال ظاہرہ پر بھی عمل کر لیا کرتا ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب میں عرض کر رہا تھا آقا کریم کی بارگاہ میں صحابی نے اپنے اعمال کا حوالہ نہیں دیا، اپنے اعمال کا تعلق سے نہیں کہا، حالانکہ آپ جانتے ہیں صحابی نے حضور کے ساتھ جو عمل کیا ہے، اگر ہم جیسے لوگوں کے اور بعد والوں کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے میں صحابی کا وہ عمل رکھا جائے جو سرکار کے ساتھ حضور کی معیت میں اس نے کیا، قسم خدا کی اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا۔ محترم توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، کہنے لگا یہ بتائے عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ نہ جانے اس نام سے ہمارے ہندوستان میں کیسی آگ لگنے لگی ہے۔ ہم نے کہا حقانیت کی پہچان ہے، اور ایک جملہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، آج کے دور میں اتنا ہی کافی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اب اس کے ساتھ یہ بھی پوچھئے صحابی رسول امیر معاویہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ اب اس میں بھی بڑی گھال میل ہو رہی ہے، جملے پہ ذرا غور کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا تو یہ پوچھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہے؟ کہتے ہیں سن، حضور کے ساتھ امیر معاویہ نے جب جنگ کی تھی، جہاد میں شرکت کی تھی، تو اس وقت ان کے گھوڑے کی ناک میں جو خاک لگی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ افضل ہے۔ حضرت کی دعائیں ہم نے کہا سنیں، اللہ سلامت رکھے اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے۔ غور فرمائیے، صحابی رسول نے عمل کا تذکرہ نہیں کیا، ہاں اگر کیا تو عمل قلب کا تذکرہ کیا، جس کو ایمان عقیدہ کہتے ہیں۔ سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انی احب اللہ و رسولہ، سرکار تیاری اتنی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا المرء مع من احببت، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جملے پہ بولنا چاہیے آپ کو یار، اس پہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، اب ایسا بھی نہ سنیں کہ آپ بالکل نہ بولے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احببت، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کیا کرتا ہے۔ ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں اولین ترجیح محبت رسول کو ہے، اور ایسی محبت رسول اعلیٰ حضرت نے دل میں بٹھائی ہے۔ ہم اگر قرآن کو پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی کی رفتار کو سبحان الذی سے بیان کیا جائے، نبی کے معراج پر جانے کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بیان کرے، سرکار کے معراج سے آنا والنجم اذا ہوا، حضور کی زبان وما ینطق عن الہوا، سرکار کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، سرکار کا قلب انور، آپ کا قلب اطہر، قرآن کے علم نشرح لک صدرک، آقا کریم علیہ السلام کی زلف قرآن کہے واللیل اذا سجا، سرکار کا چہرہ انور قرآن کہے والضحیٰ، سرکار کی تعظیم قرآن کہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ
बिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। नबी का करना खुदा का करना। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। हम कुरान पाक के समंदर में गोताज़ल होकर जब बरेली के इमाम की तरफ गए, अब मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को आला हजरत ने इस तरह बिठाया, कहने लगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मसलक की जरूरत इसलिए कि मसलक हमें मोहब्बत रसूल सिखाता है, और मोहब्बत रसूल का कमाल अल-मर्उ मअ मन अहब्ब। फरमाया अल-मर्उ मअ मन अहब्ब, इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत किया करता है। अब हजरत अनस इब्ने मालिक उस आने वाले के सवाल का जो जवाब मिला ना, उस जवाब को सुनने के बाद कहते हैं फमा फरहना बादल इस्लामी फरहन फरहन अशद्दा। आजरा गौर से जुमले को सुनिएगा। फमा फरहना बादल इस्लामी फरहन अशद्दा मिन कौलिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जुमले को सुनने के बाद, इस्लाम के बाद, कहते कभी इतनी खुशी हुई नहीं जितनी खुशी सरकार के इस फरमान को सुन करके हुई थी। हुजूर ने कहा था इंसान उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत किया करता है। इतना जुमला सुनने के बाद अब हजरत अनस इब्ने मालिक अपना इंडिया, अपना नजरिया, अपना स्टेटमेंट बयान करते हैं। फरमाते अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहु व अबा बकरिन व उमर व इल्लम आमल बिमिस्ली अमालिहिम। फरमाया मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से प्यार करता हूँ, उमर से प्यार करता हूँ। अगरचे मेरे आमाल इन जैसे नहीं है, अगरचे मेरे आमाल इन की तरह नहीं है, लेकिन आपने जुमले से बता दिया कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का फायदा यह है कि जहां इनका ठिकाना होगा, इनके सदक़े में अल्लाह हमें भी वही ठिकाना अता फरमा देगा। और ईमान को बचाने के लिए जान जाए तो दे देना, चूंकि ईमान से बढ़कर जान नहीं। मेरे इमाम ने अपनी किताब अनवारुल इंतिबा फी हिल्ल निदाई या रसूलुल्लाह के अंदर एक वाक़िया जिक्र फरमाया। ईमान की अहमियत उसी से समझिएगा। और उससे पेशतर एक बात मैं और अर्ज करता हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपके दौर में एक लश्कर भेजा गया मुल्क के रूम की तरफ। उनमें एक सहाबी थे, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी। तवज्जो है, ये गए, तागिया नामी बादशाह था, रूम का गिरफ्तार कर लिया गया। करीब आकर कहता है इस्लाम छोड़, मेरा मजहब इख्तियार कर ले। यहां से एक पैगाम भी देना चाहूंगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जहां जहां मेरी आवाज पहुंचे। हमारी बहुत सारी बच्चियां स्कूल कॉलेजों में जाकर कुफ्फार के साथ दोस्तियां यारियां करके अपने ईमान अकीदे का सौदा कर लेती है और उनके साथ थोड़े से दामों में बिक जाती है। उनको सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर आपको और आखिरत में अगर आपको और यूं ही जन्नत में कामयाबी देने वाला अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। इसके अलावा कोई दूसरा मजहब आपको फलाह नजात से हमकिनार नहीं कर सकता। जरा गौर फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने कहा तू इस्लाम छोड़ने की बात करता है, मैं तो पलक झपकने की मिकदार के बराबर भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के दौर में उसी इस्लाम को मसलक आला हजरत कहा जाता है। अगर कोई मसलक से जरा भी इनहिराफ करे तो मत देखिएगा है कहाँ का, ये देखिएगा कर क्या रहा है। और अगर मसलक का काम करने वाला आपकी गली कूची में रोड़ी भी लगाता हो, अगर आपकी गली कूची में रहता हो, गुर्बत की जिंदगी काटता हो, तो उसके गुर्बत वाली जिंदगी मत देखना, मोहब्बत वाली जिंदगी देख करके जुड़ जाना। इसलिए कि काम वो कर रहा है जो काम अबू बकर सिद्दीक अकबर ने किया है, उमर फारूक आज़म ने किया है, उस्मान गनी ने किया है, मौलाए कायनात ने किया है रदी अल्लाह ताला अन्हुम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहता है इस्लाम छोड़ दे। आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। उसने तीर अंदाजों को बुलाया, आपको लटका दिया और कहा तीर मारना, कभी दाई
طرف سے کبھی بائیں طرف سے ادھر ادھر سے تیر مارنا، لیکن جسم پہ تیر نہیں لگنا چاہیے۔ میں اس کو خوف دلانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے مذہب کی طرف لوٹ کر کے آ جائے، میرے مذہب کی طرف، میرے مذہب کو قبول کر لے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو، جس کے دل کے اندر عشق رسول کا سراج و چراغ ہو، قسم خدا کی وہ کبھی دائیں بائیں نہیں جاتا ہے، یک درگیر محکم گیر مضبوطی سے اسی دروازے کو پکڑے رہتا ہے۔ کیوں پکڑے رہتا ہے اس کی حکمت بھی آپ کو بتا دوں گا۔ پہلے سنیں، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے تیر گزرتے رہے، لیکن آپ نے ذرہ برابر بھی چوچرا نہیں کی، نیچے اتار لیا گیا، کہا اب بھی اسلام نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کہا نہیں، پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھو، پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو، پوچھنا ہے تو صہیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، حضرت عمار ابن یاسر سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو، اسلام کتنا قیمتی ہے، اس کے لیے قربانیاں کس طرح دی جاتی ہے۔ آخر عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے اس نے 2 برتن منگائے، ان میں پانی کھولایا گیا، ایک مسلمان کو پکڑا اور پکڑ کر ڈال دیا، کہا یہاں ڈال دو، آپ کو ڈال دیا گیا، مسلمان کو ڈال دیا گیا، جسم کی کیفیت بدل گئی، کہا دیکھ عبداللہ اس کی کیفیت کیسی ہو گئی ہے، اب تو اسلام چھوڑے گا؟ آپ نے کہا نہیں، پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے اس کو بھی ڈال دیا جائے۔ ذرا غور فرمانا، اسلام کو مٹانے کے لیے اور ایمان تمہارے دلوں سے نکالنے کے لیے ہر فرقہ موجود ہے، ہر جماعت موجود ہے، لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور آپ کو یہی کہنا ہے جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے، پھر سے تجدید وفا کر دے۔ ہمیں آگے نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے۔ دنیا ترقی کرے گی، آگے جائے گی، لیکن اسلام کے لیے پیچھے دیکھنا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، تابعین کا عقیدہ کیا ہے، تابع تابعین کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کو سپاہی نے پکڑا اور پکڑ کر لے جانے لگا، جیسے ہی قریب لے کر کے جاتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سمجھ گیا شاید چھوڑ دے گا، قریب بلایا، کہا اسلام چھوڑے گا؟ کہا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا رو کیوں رہا ہے؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے ایک جسم دیا ہے، ایک جان دی ہے، ایک جان جسم سے چلی جائے گی، قربانی ایک جان کی ہوگی۔ دل یہ چاہتا ہے کہ جسم کے رونگٹے رونگٹے کے برابر اللہ تعالی مجھے جانے دیتا اور ایک ایک کر کے ساری جانیں مصطفیٰ کریم کے نام پر اور آپ کی محبت میں پیش کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لختے جگر سرکار مفتی اعظم کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ 2 منٹ کا وقت چاہتا ہوں، اگر ہو تو ٹھیک، ورنہ وما علینا الا البلاغ۔ غور فرمائیں، آپ سے اگر کوئی اتنا سوال کر لے، سید صاحب کا دیا ہوا عطر تو نہ جانے کہاں رہ گیا، لیکن جہاں رہ گیا ہے مجھ تک پہنچ جائے گا۔ ایک جملہ ذرا سنیے گا، آپ سے اگر کوئی سوال کر لے کہ بریلوی ہی حق پر ہے تو دلیل کیا ہے؟ ایک مختصر سی حدیث ہے، ہم ہی حق پر ہیں، اس کی واضح دلیل حضور نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ متن حدیث چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بس ایک جملہ سنیے گا۔ حدیث کا پہلا جملہ سنے، صحابہ میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، بھائی میں نے 2 منٹ لے لیے ہیں، آپ مائک کی سیٹنگ گڑبڑ کر کے مجھے سگنل مت دیجیے گا، ہے نا، بس میں نے 2 منٹ لے لیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، نکلنے سے پہلے پوچھیں گے آپس میں تم میں کوئی صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں صحابی ہے، فیفتح لہم، حضور فرماتے ہیں کامیابی مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر کہیں گے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، پوچھیں گے تم میں کوئی صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں، سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، ان کو کامیابی مل جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ پوچھیں گے بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے صحابہ
صحابہ کے دیکھنے والے تابعی کو دیکھ لیا ہو، جس کو تبع تابعی کہتے ہیں، لوگ کہیں گے ہاں حضور فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، کامیابی مل جائے گی۔ حدیث کا ایک جز مکمل ہو گیا، کامیاب فرقے کی بات ہو گئی، کامیاب جماعت کا تذکرہ ہو گیا۔ اب دیکھیں پہلی جماعت میں صحابہ ہے، کامیابی مل رہی ہے، دوسری جماعت میں تابعین ہے، کامیابی مل رہی ہے، تیسری جماعت میں تبع تابعین ہے، کامیابی مل رہی ہے۔ ہم نے کہا پتہ چلا ہم ہی حق پر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت رافضی کتوں کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کے پاس ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور یاد رکھو غیر مقلد بھی حق پر نہیں، اس لیے کہ وہ تابعی وہ صحابہ کو دیکھنے والے امام اعظم کی تقلید کا انکار کرتا ہے، پتہ چلا تابعی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اور دیوبندی بھی حق پر نہیں، اس لیے کہ تبع تابعی حضرات اولیاء کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے، اس لیے وہ حضرات اولیاء کا دشمن ہے، اس لیے تبع تابعی بھی اس کے دامن میں نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کا مزاج یہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تابعین کو بھی مانتے ہیں، تبع تابعین کو بھی مانتے ہیں، اور ہم بباغِ دہل کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔